आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी फ़हुवल्लज़ी तम्म बानहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। काफिर इश्क को क्या से क्या कर दिया, बुत परस्ती ने हक आशिना कर दिया। कोई देखे हकीकत तेरे कुफ्र की, मैंने जिस बुत को पूजा खुदा कर दिया। पारसाई धरी रह गई शेख की, चश्मे जाना असर तूने क्या कर दिया। बुत परस्ती में की मैंने यूं बंदगी, बुत कदे को ही किबला नुमा कर दिया। सजदा करके कदमे यार पे कुर्बा होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। जिसका मजहब हो फ़कत याद सनम दीद सनम, वो नहीं जानता काफिर या मुसलमान होना। मकतबे इश्क से वामिक ने ये पाई तालीम, मकतबे इश्क से वामिक ने ये पाई तालीम कि वो तालीम कैसी थी कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आज की हमारी वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और इसमें कितने लोग अपने रब से मुंह मोड़े हुए हैं और कितने लोग उसकी बारगाह की तरफ मुतवज्जे हैं। ये चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। वजह क्या है इसकी, ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी दे दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद के तुम परहेजगार हो जाओ। फिर इसकी डेफिनेशन को बयान फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती का दिन है। और फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन, तुम में से अगर कोई मरीज है, सफर की हालत में है, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, तो इसकी इद्दत जो है ना वो आने वाले दिनों में, बाद वाले दिनों में पूरी की जाए। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, जो बंदा ताकत ही नहीं रखता, इतना बाबा हो गया या इतना माजूर हो गया, रोजा रखेगा तो मौत के करीब पहुंच जाएगा, तो फिर उसके लिए ये है फ़फ़िद्यतुन मिन सियाम, उसका फिदिया ये है फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, वो एक मिस्कीन को रोटी खिलाए। कितने दिन, जितने रोजे हैं, 29 है तो 29 दिन सहरो अफ्तार करवाए, अगर 30 है तो 30 दिन सहरो अफ्तार करवाए। और अगर तुम इससे ज्यादा लोगों को करना चाहो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम रोजा रख लोगे ना तो वो तुम्हारे लिए और बेहतर है। और ये सारी बातें तुम्हें पता हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमजान का महीना जी जिसमें कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल फरमाया गया। ये उन्ज़िला और नुज़्ज़िला, ये कुरान पाक में दो अल्फाज ऐसे हैं जो बड़े तकरार से आते हैं। तो उन्ज़िला का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, और नुज़्ज़िला का मतलब होता है एक ही दम, बैक मुश्त। मतलब कि अनज़ला राजुल अगर आप कहें तो क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स उतरा। लेकिन अगर आप अरबी में कहें नज़्ज़ला राजुलन, नज़्ज़ला राजुलन, उस शख्स ने उस शख्स को जल्दी जल्दी उतारा। तो ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान पाक में तकरार से आते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक मुकम्मल हुआ। उस कुरान पाक में लोगों के लिए हिदायत थी, वाज़ेह निशानियां थी, और जनाब इसके अलावा वो हक को बातिल में फर्क भी करता। तुम में से जो बंदा रमजान के महीने को पाए फल यसुम,
امر کا صیغہ ہے وہ روزے رکھے. جو مریض ہو اس کو استثناء ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہیں کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہے گا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یہ اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس پر جس پر اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس امید پر کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. اگر آپ رمضان المبارک کی اہمیت کو دیکھیں اور اگر آپ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کو دیکھیں تو حدیث پاک اس پر واضح ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا بھی میں نہیں دینی ہے. فرض تھا نا روزہ رکھنا, تو روزہ رکھنے والا شخص اسے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تیرے علاوہ اور بھی بھوکے لوگ ہیں, ان کی بھی مدد کرو. اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ تیرے علاوہ اور بھی پیاسے لوگ ہیں, تاکہ تجھ میں ان کی مدد کرنے کی ہمت پیدا ہو, تجھ میں اس چیز کا شوق پیدا ہو. ہماری رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں اب 43.5% لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. اب باقی بچے 66.5% لوگ, ان میں 40.5% لوگ ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھنے کی جستجو کرتے ہیں, رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن رکھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ دماغ میں, قلب میں, نفس میں وہ شیطان اپنی ڈیوٹی لگا گیا کہ جناب تم نے یہ کارنامے کرنے سو وہ کرتے ہیں. یہاں ہر کسی کو رمضان میں دھوکہ دیا جاتا ہے. رمضان میں اشیاء کو سٹاک کر کے زیادہ منافع کمایا جاتا ہے. رمضان المبارک میں لوگ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں تو ان کی رخی کو دیکھ کر یہ انسان ان سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, صبح سویرے سحری کے ٹائم یہ نیت کر لیتا ہے کہ جناب آج میں نے چھرا تیز کر کے کس کس کو مارنا ہے. جھوٹ, فریب, دغا بازی, دھوکہ بازی, یہ سب کچھ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں اب آ چکا ہے. اگر آپ پاکستان میں کوئی کتاب لکھیں گے نا پاکستان پر, تو آپ کو یہ تمام چیزیں لکھے بغیر آپ اپنی کتاب کو مکمل نہیں کر سکتے. 40.5% لوگ اس کیٹیگری میں ہیں. 43.5% وہ ہیں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. 40.5% لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کی جستجو تو کرتے ہیں لیکن اپنی قلبی خواہشات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے. وہ قرآن پاک میں واضح ہے نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کسی کو جناب اپنی خواہشات کی پیروی, کسی کوئی عورتوں کے پیچھے جناب خباستیں کر رہے ہیں, بازار میں بیٹھے ماؤں بہنوں کی طرف نظریں کرتے ہیں, حالانکہ وہ اگر پوچھا جائے نا روزہ رکھا ہے تو وہ بڑا معصوم سا منہ بنا کے کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے. خاک روزہ ہے تمہارا. روزہ محض کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے کہ آپ بے حیائی نہ کریں. روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے گناہ نہ کریں. روزہ آپ کے پیروں کا بھی ہے کہ جناب ان کے ذریعے سے آپ کسی گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں. یہی وجہ ہے نا کہ قیامت کے دن رب کائنات فرمائے گا ہاں بھائی زبان کو تالا, الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہوں پہ تالے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے مولا اس نے یہ خواستیں کی تھی. وتشہد ارجلہم, اس کے پیر یہ گواہی دیں گے مولا ہمارے ذریعہ سے اس نے یہ کارنامے انجام دیے تھے. پھر اس کی زبان کو کھولا جائے گا, پھر اس کی زبان بتائے گی مولا اس نے میرے ذریعے یہ بکواس کی تھی. پھر پتہ چلے گا نا کہ کون کہاں کھڑا ہے. دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا ہمارے لیے بس یہاں ہم نے کما لیا, اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو جناب ہم نے مال بنا کے دے دیے
مرنے کے بعد کم سے کم میرا بچہ یہ تو کہے گا نا کہ ساڈا ابا ہمارا ابا جو ہے وہ ہمارے لیے جناب گھر بنا گیا ہے، ہمارے لیے پراپرٹی بنا گیا ہے۔ ابے کو مرنے کے بعد یوں دفن کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں اسے رکھنا ویسے ہی گناہ ہے۔ یہ حال ہوتا ہے تمہاری شخصیت کا۔ شیخ سعدی نے اسی لیے فرمایا تھا نا، مکن تک کی ابر ملک فرما دہی کہ ناگار اسد بر تو خود جان دہی۔ اس دنیا پر اس ملک کو فرما روائی پر یقین نہ رکھنا، کیونکہ اچانک تیرے رب کا فرمان آئے گا تو اسے اپنی جان پیش کر دے گا۔ آج یہ بات کیوں نہیں سوچی جاتی؟ اب باقی بچے جناب، اس میں اگر آپ غور کریں تو باقی بچے 26% لوگ، آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ 43.5% لوگ اور باقی بچے 56.5% لوگ۔ ان 56.5% میں سے 40.5% لوگ اہلیت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی رکھتے نہیں ہیں۔ کسی کو جناب ہوکے کی لت لگی ہے، وہ کہتا ہے میں روزہ رکھیا تو میرے کو ہوکا نہیں پیتا جانا۔ کسی کو سگریٹ کی لت لگی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں سگریٹ نہ پی تو میں نے ویسے مر جانا ہے۔ اور کسی کو جناب یہ ہوتا ہے جی کہ مجھے پیاس بڑی لگتی ہے، روزہ رکھ بیٹھا تو میں ویسے مر جاؤں گا۔ یہ 40.5% لوگوں کی اہلیت ہے روزہ رکھنے کی، لیکن وہ رکھتے نہیں ہیں۔ اب باقی بچے لوگ 16% یعنی 16% لوگ، یہ 16% بیچارے، کوئی شوگر کا مریض، کوئی جناب دل کا مریض، کوئی دماغ کا مریض، کسی کے اندر دماغ ہے ہی نہیں، یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ آئی کہاں سے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پھل، جن کے بادام اور جن کی سردائیاں ان کے کتے پی رہے ہیں، خود ان کو پینا نصیب نہیں ہوتا۔ میں ان مالدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس بے تحاشا مال ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی ڈائٹ تک بہتر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جو ڈاکٹرز ڈائٹ میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ ڈائٹ استعمال کریں، وہ ڈائٹ ان کے جانور، ان کے گھر میں پالتو کتے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جناب پھول پھول کے بڑے ہو رہے ہیں۔ گھر کے دروازے پہ کوئی آیا تو جناب اس کو کاٹ لینا ہے۔ تو اس سے بہتر اگر کسی فقیر کو دینا پڑ جائے، کسی جناب مسجد میں دینا پڑ جائے، یا خدا کی راہ میں دینا پڑ جائے، تو جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کر کے دیں گے کہ 100 روپیہ چل مولوی صاحب نے بھی دے ہی دی ہے، 50 روپے مسجد کو بھی دے دیں، تو جناب 20 روپے مدرسے کو بھی دے دیں، ہمارا نام بھی لکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے در مذمت بخیل، یہ ایک باب، ایک چیپٹر نقل کیا ہے امام شیخ سعدی نے، اور اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں بخیل اور بوت زاہد بہروبر بہشتی نباشت بحکم خبر۔ کنجوس بندہ دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے نا، یا جناب درخت کے کسی آخری پتے پہ چڑھ کے وہ عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ جنتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم پاکستانی کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا میں اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ زندگی کس کی آج خوشحال ہے؟ ہر تیسرا بندہ پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کئی نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن باوجود اس کے وہ پریشان ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جناب اپنے پریشانیاں لے کر رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی حقیقت کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا تھا لعلکم تتقون، روزے تم پہ اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ فلسطین کے لوگ کس طرح شہید ہو رہے ہیں، شاید کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ چچنیا میں کس طرح لوگوں کو ذبح کیا گیا تھا، شاید کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ مسلمانوں کو کس طرح آج زد و کوب کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ کس نہج پر کھڑے ہیں۔ یہ احساس کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو 43.5% لوگ جن میں یہ احساس ابھی تک باقی ہے، لیکن 40% لوگ 40.5% لوگ ان میں ابھی تک احساس
दूर दूर तक उनका एहसास के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पाकिस्तान का हाल यह है कि अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, हमने मोबाइल निकाल के वीडियो जरूर बनानी है। बंदा मर रहा है, इसकी वीडियो बनाते हैं, हो सकता है मुझे सोशल मीडिया पे व्यूज मिल जाए। आज किसी ने उमरा करने जाना हो ना, तो वह सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के सामने खड़ा होकर पिक्चर जरूर लेगा कि हो सकता है फेसबुक पे मुझे व्यूज मिल जाए। लंगर बांटना हो ना, राशन बांटना हो रमजान में, तो हम जनाब उसके जिसको लंगर दिया जा रहा है, हम उसको साथ खड़ा करके वीडियो जरूर बनवाएंगे कि मुझे फेसबुक से व्यू जरूर मिल जाए। ये हमारी हालत है, ये है हम मुसलमान। यो तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, जरा बताओ तो मुसलमान भी हो? यह सवाल था जिस सवाल के लिए यह वीडियो बनाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से। वस्सलाम। आप देख रहे हैं sidqtv.pk।